فقیر نے آج دیے ہوئے عنوان اور موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے 21ویں سپارے کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی مختصر سی وضاحت پیش کی جائے گی۔ مجھے حکم یہ ہوا تھا کہ فضائل قرآن اور شان سیدنا امام جعفر صادق، ان دو موضوعات پر بات کرنی ہے۔ میں نے پہلے قرآن کو رکھا اور اس کے بعد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ تو قرآن کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اے لوگو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس آیت کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے، ترجمے پہ توجہ فرمائی ہے، تو اس کے 4 حصے ہیں۔ اب ان حصوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اگلی گفتگو کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ میری باتوں کو تقریر نہ سمجھنا، ایسے سمجھنا جیسے آج ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، جماعت میں بیٹھے ہیں، اور ہم ایک لیکچر سن رہے ہیں اور ایک درس سن رہے ہیں۔ ہم نے یہ درس یاد رکھ کے واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے اتلو، قرآن پڑھ۔ دوسری بات ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ تیسری بات ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا جان۔ اور چوتھی بات ہے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر ان 3 کاموں میں غلطی کرو گے تو اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ مفہوم یہ بنتا ہے۔ جس طرح یہ 3 چیزیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں، اسی طرح یہ تینوں چیزیں حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ کسی دیہات سے، گاؤں سے ایک صحابی حاضر خدمت تھے۔ ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، مسجد کے آداب کی انہیں فی الحال خبر نہیں تھی۔ صحابہ کرام ماہ ماہ کرتے ہوئے ان کی طرف دوڑے، اوے نہ کر، اوے نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ ولا تظلموہ، اسے کچھ نہ کہو، اس کا پیشاب نہ روکو۔ پھر جب وہ صحابی پیشاب کر چکے، فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے ان کو اپنے پاس بلا کے سمجھایا۔ فرمایا اِنَّا هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذْرِ، فرمایا یہ مسجدیں پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی، وَلَكِنَّهَا لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، بلکہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔
وہ قرآن کی آیت کی ترتیب اور ہے، تینوں چیزیں وہاں بھی ہیں، یہاں دوسری ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن وہی تینوں چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی تھیں کہ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہاں آقا نے اس صحابی کو فرمایا مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، 5 وقتی نماز کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے ذرا سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ بعین ہی وہی چیزیں، نہ 3 سے 4 نہ 3 سے 2، جو قرآن نے تینوں چیزیں گنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور موقع پر، کسی اور موڑ پر، کسی اور بات کے چھڑے ہوئے یہی 3 چیزیں دہرا دی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان 3 چیزوں کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت ہے، اسی لیے قرآن نے اپنے موقع پر الگ انداز میں تینوں چیزیں گر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موقع پر الگ انداز میں یہی تینوں چیزیں گن کے سنا دی۔ تھوڑی سی میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں، مہربانی تشریف رکھیے، ویسے ایک بار پھینک دیں، تکلف نہ کریں، مہربانی۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں، ان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس صحابی کو بڑے آرام سے سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والوں کو منع کیا۔ اس میں راز ہے، نقطہ ہے ہمارے لیے سبق۔ وہ سبق کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا مالک ہونا چاہیے۔ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی زبان، ان کی سوچ، ان کی فکر، اپنی بات کے نتائج پر نظر رکھنا، اور کسی بھی بات کے نتیجے پر ایسی نظر رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میری اس بات سے کتنا فائدہ ہوگا یا کتنا نقصان ہوگا، تول کے بات کرنا مبلغ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور یہ 3 مختلف لفظ ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے فصاحت کے اور تبلیغی حکمت عملی کے دریا بہا دیے۔ اس کا ترجمہ ہے محبوب خذ العفو، درگزر کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے، معافی کو پکڑ لیجئے، خذ پکڑ لے، العفو معافی کو، لفظوں پہ غور کرو، معافی کو پکڑ لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اب اس کے بعد نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو منہ موڑ لیں، جاہل سے بحث نہ کریں۔ یہ دین کی تبلیغ کی حکمت عملی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ ما هذه الآیہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ امرک ان تعفو عمن ظلمک، یا رسول اللہ آپ کو اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ آپ اس بندے کو بھی معاف کر دیں جس نے آپ پر ظلم کیا ہو۔ یہ حوصلے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حوصلوں کا حکم دیا ہے، اور جو حوصلے حضور نے آگے تقسیم فرمائے۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے سلام دیا، اور سلام میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ، معاذ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیکہ، تجھ پر بھی۔ بس کافر کے سلام کا جواب دینے کا یہ طریقہ ہے، کافروں کو وعلیکم السلام نہیں کہا جاتا،
وعلیکم یا والیکا کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو اس کی شرارت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ٹھنڈے اور پرسکون طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنے نبوت کی شان کے لائق اس بندے کو جواب دے دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھیں۔ اما پاک اس یہودی کے خلاف بولنے لگیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں۔ آقا کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی تھی نا۔ آقا تو چپ کر کے بڑے آرام سے جواب دے رہے ہیں، لیکن اما پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ کر سکیں، خاتون ہونے کے باوجود اس یہودی سے الجھ پڑی، تم نے یہ بدتمیز الفاظ کیوں استعمال کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا، عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، فی الامر کلہ، ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اما پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے الفاظ کیا بولے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے جواب کیا دیا ہے؟ اور عائشہ اس نے جو کچھ مجھے کہا ہے وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ میں نے مختصر سی جھلک دی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسمجھ آدمی کو بے عزت نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، آرام سے سمجھایا۔ تھوڑا آگے چلیے، اسی حدیث میں جس میں صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ پیشاب کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی، یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، 5 وقتی نماز کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ذرا غور کرنا پڑے گا۔ قرآن میں تو یہ لفظ تھے تینوں، لیکن وہاں مسجد کا ذکر نہیں تھا۔ یہ تینوں کام مسجد میں ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ تینوں لفظ آئے ہیں، لیکن ساتھ مسجد کا ذکر ہے کہ یہ تینوں کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کو مسجدوں کے اندر کرنے، اور یہی 3 کام مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوں، یہ آج کے ماحول میں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ قبلہ مسجدوں میں ذکر ہونا چاہیے۔ ہم مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں نا، فرضوں کے بعد ذکر ہوتا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں مسجد ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اونچی آواز سے ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ 1 بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا، 3 بار نہیں ہوا، ہوا کرتا تھا۔ یہ دوام ہے، استمرار ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہندا ہویا کردا سی، ہندا سی، اٹ یوزڈ ٹو بی۔ اس پر اور بہت حدیثیں ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر مسجدوں میں ہوتا ہے، اور مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں عام شام ہم دیکھتے ہیں، بعض مساجد میں نے جا کے دیکھا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، نوٹس بورڈ، مسجد میں ذکر کی محفل منع ہے۔ جی منع ہے۔ بھلا چکر کیا ہوتا ہے؟ چکر یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ذکر کرنے کے لیے مختلف پارٹیاں آتی ہیں، اپنی اپنی تنظیم کو چلانے کے لیے، اپنے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں،
اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے جب محافل ذکر ہوتی ہیں تو مسجد کی کمیٹی کے لیے امتحان بن جاتا ہے، دوسری پارٹی بھی آ جاتی ہے، انہوں نے ٹائم دیتا ہے سانو بھی دیو، وہ پھر مجبوراً نوٹس لگا دیتے ہیں۔ اس صورتحال پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، اور ذکر کرنے کے لیے جب بیٹھیں تو کسی تنظیم کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کسی سلسلے کا ذکر مشترکہ مجلسوں میں ہم کریں گے تو اس وقت ہمیں ذکر کرتے وقت سلسلے والا تو ہر سلسلہ ہونا چاہیے، میں بھی صاحب سلسلہ ہوں، لیکن جب محلے کی مسجد ہوگی تو تم نے سلسلے والا نہیں محمدی بن کے ذکر کرنا ہے، تاکہ ہر ایک تمہاری محفل ذکر میں بیٹھ سکے۔ آج دستار بندی ہوئی ہے، ان کا سلسلہ کوئی اور ہے، میرا سلسلہ کوئی اور ہے، حضرت کا سلسلہ کوئی اور ہے۔ کیوں؟ تعلق کیا تھا؟ قرآن کی بات ہو رہی تھی، قرآن ان کا بھی ہے، میرا کی بھی، میری بھی ہے، ان کا بھی۔ تو ساجے ہو جائیں گے تو یہ پٹنے ختم ہو جائیں۔ ایک اور بات بھی ہے، وہ تو ذکر کی بات تھی، اب نماز کا بھی معاملہ، یہ مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے، تو اگر ہمارے قریب مسجد ہو تو ہمیں مسجد میں جانا چاہیے۔ مسجد کا اصل مقصود جماعت کے ساتھ نماز ہے، کم از کم باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عام شام ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب تبلیغوں پہ، دوروں پہ کہیں جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر ہی پڑھ لو، کم از کم قبلہ جماعت تو کرا لی جائے نا۔ اسی طرح فرمایا کہ تلاوت کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، تلاوت کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھنا، یا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ تلاوت مسجد میں بیٹھ کے کرنا، یہ تو اور بھی اہل سنت کے ہاں بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ایک بات میں مختصراً کر دیتا ہوں، مدرسے کھولنے کے لیے ہم نے عام شام ہماری عادت ہوتی ہے کہ مدرسے کی بلڈنگ بنائی جائے۔ میں نے سینکڑوں کمروں کی بلڈنگیں دیکھی ہیں، لیکن طالب علموں کی بجائے گلہریاں وہاں پر کھیل رہی۔ اگر آپ کے پاس مسجد ہے، قبلہ خدا کی قسم کام کرنے والے بندے کے اندر جذبہ صادق موجود ہو تو مسجد کے چاروں کونے ایک ایک کلاس روم کا کام دے سکتے ہیں۔ فقیر نے سال ہا سال تک 10 بائی 12 کی ایک بیٹھک میں پڑھایا، ایک بیٹھک، وہی میری بیٹھک تھی، وہی میرا مہمان خانہ تھا، وہی میرا درس خانہ تھا، وہی میرا حکمت خانہ تھا، وہیں پر میں محفل ذکر کرتا تھا، وہیں میرا کمپیوٹر تھا جہاں ہم ٹائپ کرتے تھے، وہیں سے ہم ماہنامہ نکالتے تھے، بخدا میرے ساتھی اس پر گواہ ہے۔ یہ اس بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے چاہیے، کام ہونا چاہیے، بلڈنگوں کا ایڈا مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک وقت گزرا ہے لوگوں نے ٹالی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مدرسے پڑھائے۔ ہمارے مدرسے خالی ہیں، طلباء ملتے ہی نہیں، اور میں نے اچھے خاصے طالب علموں کو دیکھا ہے ٹھیک ٹھاک نالائق ہوتے ہیں، نصاب میں اختصار ہے، شارٹ کورسز ہیں، فٹافٹ پاس کرنے کی فکر ہے، سند حاصل کرنے کا رولا ہے۔ سند حاصل کرنا بھی ایک امتحان بنا ہوا ہے، علم ہونا چاہیے، سند کی خیر ہے، تعلیم ہونی چاہیے، کمرے کی خیر ہے، سب کچھ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آقا نے حدیث میں چیزیں ارشاد فرمائی، میں نے حدیث کے اعتبار سے کہ حدیث کے اندر مسجد کا ذکر تھا کہ یہ تینوں کام مسجد میں ہونے چاہیے، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اب آپ میری تقریر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے کہ قرآن نے بھی 3 چیزیں گنی، تلاوت، نماز اور ذکر۔ حدیث نے بھی تینوں چیزیں گنی، تلاوت، نماز اور ذکر، لیکن مسجد میں۔ اب ایک اللہ کے ولی کا خواب آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بیٹے تھے، 4 بھائی تھے، بڑے مشہور گزرے ہیں، بڑا دین کا کام کیا، ان کو شاہان دہلی کہا جاتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ۔
شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک فتاوہ لکھا ہے، فتاوہ عزیزی، یہ اپنے دور کے ابدال تھے، عام عالم دین نہیں تھے۔ انہوں نے فتاوہ عزیزی میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ آپ نے جب زیارت کا شرف عطا فرمایا تو میں نے پوچھا، حضور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں نے حضور سے فیض حاصل کیا ہے، اتنا تیزی سے آپ لوگوں پر حضور کا رنگ چڑھا ہے اور اتنا زبردست رنگ چڑھا ہے کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں کوئی بن سکتا، اور آج ہمارا جو حال ہوا پڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس رنگ میں اور آج ہمارے رنگ میں یہ فرق کیوں ہے؟ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا عبدالعزیز، ہمارے زمانے میں کام ہوتے تھے 3، وہی 3 کام ہمارے زمانے میں 3 کام ہوتے تھے، نماز، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ لو جی، وہی تینوں چیزیں جو قرآن میں ہیں، وہی تینوں چیزیں حدیث میں ہیں، وہی تینوں چیزیں اللہ کے ولی کے خواب میں۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کرنا پڑے گا کہ ان 3 چیزوں کے اندر کوئی راز ہے۔ خدا کی قسم، آج ہم اور آپ اگر ان 3 چیزوں پر کاربند ہو جائیں، تھوڑی سی شیخ کی صحبت ساتھ مل جائے صحیح، انشاءاللہ تعالی تیر سے زیادہ رفتار کے ساتھ اللہ کے ولی بنو گے۔ تینوں چیزیں ہمارے زمانے میں فرمایا ہوتی تھیں، اور فرمایا آج تم لوگ اللہ کا ذکر تو کسی حد تک کرتے ہو، نماز میں بھی ڈھیلے ہو، قرآن کی تلاوت میں بھی ڈھیلے ہو۔ یہ مولا مرتضیٰ فرمایا، اور یہ واقعی ہے۔ میں ابھی آیا، میرے استقبال میں اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ تو ہوتا ہے ہمارے، یہ بری بات نہیں ہے۔ آپ فرما بھی یہی رہے کہ ذکر تم کرتے ہو، آپ نے ذکر کو غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن نماز اور تلاوت قرآن میں فرمایا تم لوگ پیچھے ہو، اس لیے تمہارے اوپر وہ رنگ نہیں چڑھ رہا جو ہمارے اوپر چڑھا تھا۔ چلو وہ رنگ 100% تو چڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن کم از کم اپنی پوری رفتار کے ساتھ تو چڑھے۔ اس میں رفتار تو پیدا ہو، اس میں شدت تو پیدا ہو۔ پیچھے ہم اس لیے ہے کہ تلاوت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، صرف ذکر تھوڑا بہت ہے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، تلاوت، نماز اور ذکر، یہ تو ہے دوائی، مرض کی دوا ہے۔ یہ دوائیں کھائیں تو ساتھ ڈاکٹر اپنے پرچی پہ کچھ پرہیز بھی لکھتا ہے کہ یہ 3 کام کرو، مگر یہ کام ایک ایسا ہے یہ نہ کرنا۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ تینوں چیزیں قرآن کی آیت میں بیان کرنے کے بعد آخری الفاظ، میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیت کے 4 حصے ہیں، 3 آپ کے سامنے رکھ دیے، تلاوت، نماز اور ذکر۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم بد پرہیزیاں کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وہ بد پرہیزی کیا ہے؟ حدیث سنیے، بخاری شریف میں ایک باب باندھا امام بخاری نے، اس باب کا عنوان اور ہیڈنگ وہ یہ ہے، باب ما یکرہ، اس کو یکرہ بھی پڑھتے ہیں، یکرہ بھی پڑھتے ہیں، باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشیر۔ اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، ما یکرہ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، پرہیز کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ترجمہ ہے۔ اس بات سے کراہت کرنی چاہیے، تو کراہت کو پرہیز ہی کہتے ہیں نا۔ اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کسی بندے پر شعر و شاعری اتنی چڑھی ہوئی ہو، اتنی غالب ہو، حتیٰ یصدہ عن الذکر والعلم وتلاوت القرآن، حتیٰ کہ ذکر تھوڑا کرے، قرآن کی تلاوت تھوڑی کرے، اور علم تھوڑا حاصل کرے، اور شاعری زیادہ کرے، تو اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔
اب پورا نسخہ تیار ہو گیا جی. ہم نے دوا کون سی کھانی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، 5 وقتی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پرہیز کس چیز سے کرنی ہے؟ شاعری گھٹ کھانی ہے. اب ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک تلاوت 10 نعتیں، ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا 10 تلاوتیں اور ایک نعت کیوں نہ ہو؟ ایمان سے سوچنا، جذبات سے نہ سوچنا. قرآن کو حق حاصل ہے کہ نہیں؟ 10 تلاوتیں اور ایک نعت کی حرج ہے؟ وہ بھی تو ہم ہی کہتے ہیں، لیکن اس کو بطور نعت نہیں، اس کو بطور اللہ کا کلام پڑھا جائے. اس میں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جانی چاہیے کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. چلو ایسا کر لو، 10 تلاوتیں اور 10 نعتیں. یار ایتھے تے رک جا نا، ہن تے خدا دا نا ہی ہن تے من جا. اچھا جی، یہ پورا نسخہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آپ یہ دوا کھائیں گے، پرہیز پہ بھی عمل کریں گے. اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ، حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے جعفر، لقب ہے صادق. آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی ہے محمد، ان کا لقب ہے باقر. ان کے والد گرامی ہیں امام علی اصل نام، اور ان کا لقب ہے زین العابدین. ان کے والد گرامی ہیں سیدنا امام حسین. ان کے والد گرامی ہیں مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ڈائریکٹ. یہ آپ کا نسب ہے. دوسرے اعتبار سے سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صاحبزادی ہیں حضرت امام قاسم کی. وہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، وہ بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. پھر جو آپ کے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، وہ بیٹے ہیں حضرت اسما کے. جو بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، وہ عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. یعنی 2 دفعہ 2 راستوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبی تعلق ابو بکر صدیق سے جا کے جڑتا ہے. اسی لیے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور دوسرے احباب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا روحانی سلسلہ بھی اس طرح ہے کہ آپ کے مرشد کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے. یہ آپ کے مرشد بھی ہیں، آپ کے نانا بھی ہیں، اور آپ کی انہی کے ہاتھ پر بیعت بھی ہے. یہ فقہائے سبع جو اس دور کے 7 مشہور اور سب سے اعلیٰ فقہاء تھے، ان میں ایک کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر بھی ہے. بڑی عظیم ہستی. حج سے واپسی پر راستے میں انتقال ہو گیا، اپنا بیٹا ساتھ تھا. بیٹے کو فرمانے لگے مجھے دفن کر کے چپ کر کے گھر پہنچ جانا، اور جا کے مت کہنا ہیڈا سی تے ہیڈا سی. یہ ان لوگوں کی عظمت، خدا کی قسم ان لوگوں کے حوصلے دیکھ کے ہمارے حوصلوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. صرف فقاہت ہی نہیں، اصل فقاہت نام ہی اس کا ہے کہ بندہ روحانیت کی تہ تک پہنچ چکا.
اب آپ اوپر صدیق اکبر تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حضرت سلمان فارسی نے لیا ہے، اور یوں نقش بندی سلسلہ آگے آ کے حضرت بہاؤالدین نقش بند تک جب پہنچتا ہے امام جعفر صادق کے تھرو، امام جعفر صادق سے فیض حضرت باجد بستامی نے لیا ہے. حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تک جب سلسلہ پہنچا تو وہاں آ کر سلسلے کا نام نقش بندی سلسلہ پڑا. اس سے پہلے یہ صدیقی تھے. آپ بھی صدیقی کہہ سکتے ہیں. گویا خود اہل بیت اطہار اور سادات کرام کو بھی نقش بندی سلسلے کے ساتھ منسلک ہونے اور صدیق اکبر سے فیض پانے کی سعادت حاصل ہے. اب حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت کو مختصراً بیان کرنے کے بعد میں امام جعفر صادق کے عقائد اور نظریات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام باقر سے سنی، انہوں نے امام زین العابدین سے سنی جو ان کے والد گرامی ہیں، امام زین العابدین نے سیدنا امام حسین سے سنی، سیدنا امام حسین حضرت علی المرتضیٰ سے سنی، اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے آگے آگے لگ کے چل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اتمشی قدام رجل، اے ابو درداء ابو بکر کے آگے چل رہے ہو جس سے افضل بندہ نبیوں کے بعد اس سورج نے نہیں دیکھا. پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں نے یہ بات صحیح نہ کی ہو تو. اب ایک بات اور بھی ہے، نانا سے کیا مراد ہے؟ سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی مراد ہو سکتے ہیں. کیوں کہتے ہیں میں فروہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی ہیں ادھر سے، تو اس اعتبار سے صدیق اکبر نانا بنتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنتے ہیں. تو اب دونوں میں سے کوئی بھی نانا مراد ہو سکتے ہیں. اسی طرح آج کل ایک عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے، ادب آداب کے معاملات، تنقید کے معاملات، بزرگوں پر تنقید، بڑوں پر تنقید. تاریخ جو کہتی ہے ہم سچ کیوں نہ بولیں؟ نہیں کہ بلا تاریخ جو کچھ بھی کہتی رہے، قرآن حدیث جو کچھ کہے گا وہ تاریخ سے اوپر ہوگا. حدیث کی کتابوں میں کچھ سندیں ایسی ہوتی ہیں، ایک راوی حدیث بیان کرے تو وہ اپنے استاد کا نام لے، وہ اپنے استاد کا نام لے، وہ اپنے استاد کا نام لے، آگے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں. اس کو سند کہتے ہیں یا سلسلہ سند کہتے ہیں. ایک سند ایسی ہے جو حضرت ابو ہریرہ تک پہنچتی ہے، اس سند کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی. ایک سند ایسی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر تک مختلف راویوں کے ذریعے پہنچتی ہے، اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی. ایک سند ایسی ہے جو حضرت امام جعفر صادق سے امام باقر، ان سے امام زین العابدین، ان سے امام حسین، ان سے مولا مرتضیٰ تک اور ان سے حضور تک پہنچتی ہے، اس کا نام بھی ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی. تو جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے
امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا، انہوں نے مولا مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا۔ یہ حدیث بھی سلسلۃ الذہب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سونے دی لڑی۔ یہ اتنی ٹیٹ اور زبردست سند ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے افضل بندہ سورج نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک آپ کا ارشاد اور بھی موجود ہے، وہ آپ کے والد گرامی کا ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اندر تشریف فرما تھے، آپ پر سوال ہوا، حضور تلوار کے اوپر زیور لگا سکتے ہیں؟ تلوار کی مٹھی کے اوپر چاندی لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زیور لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے تلوار جب جہاد میں ہو تو سفر کی اور جہاد کی حالت میں وہ سونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کوئی بھی اس کی وجہ یا توجیہ ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوال یہ ہوا کہ تلوار کی مٹھی پر سونا چاندی لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ امام پاک پر یہ جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا لگ سکتا ہے، جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار پر سونا چاندی لگا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے بیلیوں کی کتاب میں بھی ہے، اور ہماری کتاب نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا۔ پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی عاشق ہوگا، وہ عاشق کہنے لگا حضور آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ وہ پٹھی قسم کا عاشق تھا، آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم ہوا صدیق، نعم ہوا صدیق، نعم ہوا صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، اور جو اسے صدیق نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو قیامت کے دن سچا نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک اور واقعہ انہی بیلیوں کی کتاب میں ہے، وہ یہ ہے کہ امام پاک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور یہ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا آپ کی اور آپ کے چچا زاد بھائی کی آپس میں لڑائی ہے، نوک جھوک ہے، جھگڑا ہے، گھریلو مسائل ہیں، اب ہم آپ کی سائیڈ لیتے ہیں تو ان کے گناہگار، ان کی سائیڈ لیتے ہیں تو آپ کے گناہگار، ہم تو بیچ میں مارے گئے، ہمارا کیا بنا؟ اب ذرا یہ میں جو بات اگلی سنانے لگا اس سے پہلے آپ ذرا متوجہ ہو جائیں، یہ بات آپ کو کھڑک جانی چاہیے کہ عام شام پہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بھائی دو پیڑ پین ایک سچا ہوتا ہے کہ نہیں، جوجا کوڑا ہوتا ہے کہ نہیں، ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں، تو پھر آخ سچا کون ہے تو کوڑا کون ہے؟ تو ہم سچا کوڑا کہیں یا نہ کہیں یہ امام جعفر صادق سے سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کی میں مثال تمہیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ وہ کتب اربع ان کی ہے نا، اس میں سے ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کی دو بیٹیاں تھیں، امام پاک اپنے اس ساتھی کو سمجھا رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ ہم تو بیچ میں مارے گئے، کس کو سچا کہیں کس کو غلط کہیں؟ فرمایا ایک بندے کی دو بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی دے دی برتن بنانے والوں کو، دوسری بیٹی دے دی زمیندار کو، دونوں بیٹیاں گھروں میں چلی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بیٹیوں کا گھر بوا دیکھنے گیا، ملنے گیا، وہ جو برتنوں والوں کو دی تھی نا اس کے گھر گیا، کہنے لگا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جی
بڑا ہی اللہ دا کرم ہے، دعا کرو اتوں خیر ہوئے، بارش نہ ہو، بھٹی تیار ہے، برتن پک گئے، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ دوسری بیٹی کے پاس گیا، بیٹا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جی زمیندار ہاں، کنک بڑی گڈی ہے، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے، انشاءاللہ دانے ہی دانے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہون میں چنگا پھسیا، اگر میں دعا کرتا ہوں کہ بارش ہو جائے تو وہ برتنوں والی مر جائے گی، اگر دعا کرتا ہوں کہ بارش نہ ہو اس فصل والی کا نقصان ہوتا ہے، یا اللہ ہون تو ہی جانے۔ امام پاک نے یہ مثال دی، فرمایا جس طرح وہ بندہ خاموش ہو گیا تھا، تم لوگ بھی ہمارے بارے میں چپ رہا کرو، بڑوں کے معاملے میں نہیں بولتے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ سچا کوڑا آنکھو، خدا کی قسم ان کی معتبر کتابوں میں، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہم بڑی ہمدردی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر توجہ دلاتے ہیں اس طرف کہ اس میں تو پھر بڑی وسعت ہے قبلہ، پھر ہمیں ہر معاملے میں محتاط ہونا پڑے گا، ہر معاملے میں ادب کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور کتاب آپ کی ہے قبلہ۔ کیا اہل بیت کے اپنے اندر اس کے علاوہ اور جھگڑے نہیں ہوئے؟ کثرت سے ہوئے ہیں، کثرت سے جھگڑے کتابوں میں موجود ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہیں، ہماری بخاری جیسی کتابوں میں بھی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بڑوں کے معاملات ان کا اندر کا معاملہ ہے، ہمارے لیے زبان پہ تالا لگانا لازم ہے، ادب کا دامن پکڑنا لازم ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو داڑھی مبارک سے پکڑ لیا، اب تم کسی کو غلط یا کسی کو صحیح کہہ سکتے ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی شریف سے پکڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہے قرآن، تم نہیں کہہ سکتے یہ تمہاری کتاب ہے اور یہ ہماری کتاب ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، یہ تو قرآن ہے۔ پتہ چل گیا کہ ہمیں ادب کا دامن پکڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ بدتمیزی سے محفوظ رکھے۔ خدا کی قسم، جس طرح یورپ بے ادبیاں کرتا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان جوابی طور پر یورپ کے رہنے والوں کے نبی کی گستاخی کرتا ہو، اس لیے کہ ان کے نبی ہمارے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ جس طرح ہم اپنے نبی کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے نبی کی گستاخی کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ سبق دیا ہے، فرمایا صلو علی الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی درود پڑھو، ان اللہ بعثہم کما بعثنی، اللہ نے جس طرح مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اسی طرح انہیں بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں ادب سکھایا گیا، اور جب یورپ یہود اور نصارہ کے مقابلے پر مسلمان جواباً بے ادبی نہیں کرتا، خدا کی قسم اسی طرح جب صحابہ اکرام کے خلاف کچھ لوگ بولتے ہیں تو اس غلطی کا بدلہ لینے کے لیے اہل سنت کی مجال نہیں کہ اہل بیت کی شان میں کوئی بکواس کر جائے، ہم خود آگے بڑھ کے اس کی زبان کو کاٹ ڈالیں گے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارے رویے باضمیر رویے ہیں، ہمارے رویے ادب والے رویے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ عقائد کی کتاب ہے، امام غزالی کی لکھی ہوئی، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، دنیا جانتی، بڑی معتبر ہستی۔ اس کتاب میں امام غزالی نے ایک بڑے نکتے کی بات لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے تقریر کی ہے نا، میں نے کہا تھا ذرا غور سے سننا، ایسے بیٹھنا جیسے کلاس روم میں بیٹھے ہو، اب ذرا بات پیک پہ ہے، اب کچھ زیادہ ہی توجہ کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں
غلطی سے کسی کا ادب کر دینا اس سے بہتر ہے کہ غلطی سے کسی کی بے ادبی کر دی جائے۔ ادب کرنے میں غلطی کر جانے والا بہتر ہے اس بندے سے جو بے ادبی کرنے میں غلطی کر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ ادب کا حقدار نہیں تھا، آپ نے ادب کر دیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اگر بندہ ادب کا حقدار تھا اور آپ نے بے ادبی کر دی، اب یہ تمہاری بے احتیاطی تمہیں لے ڈوبے گی۔ یہ نہایت خوبصورت اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل الفاظ ہیں امام غزالی۔ یہ جتنی بے ادبیاں لوگ کرتے ہیں، سینہ تان کے بے ادبیاں کرتے ہیں، روشنی میں تاریخ کی، تاریخ بھی پتہ نہیں ان کے اپنوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہوگی۔ محتاط مورخین نے بھی یہ باتیں نہیں لکھی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادرئ الحدود بالشبہات، شک اور شبہ کے ذریعے سے سزاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمارے محققین، مدرسین، صحیح علماء وہ تو محتاط ہوتے ہیں، لیکن ہماری عوام یا یہ دوسرے طبقے کی مشینری، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، قرآن حدیث کہتے ہیں کہ سزائیں ٹالنے کے بہانے ڈھونڈو، اور یہ لوگ کسی کی بے ادبی کرنے اور کسی کو پھنسانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بدگمانیاں کر کر کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے الفاظ کے ارشاد فرمائے۔ امام غزالی نے شاید وہیں سے یہ الفاظ ڈیرائیو کیے ہوں، اخذ کیے ہوں۔ حضور خود فرما رہے ہیں، اس حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا سزاؤں کو اور حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو شکوک کے ذریعے، شک شبے کے ذریعے۔ کہتے ہیں نا ملزم کو شک کا شبہ دے کے چھوڑ دیا گیا، ملزم کو شک کا شبہ دے کے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ علمی لوگوں کا کام ہے، لیکن آج نادان لوگ، نااہل لوگ شک کی روشنی میں کسی کو چھوڑنے کے بجائے شک کے ذریعے کسی کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا شک شبے کے ذریعے سزاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ وہ جج، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، جس جج نے سزا دینے میں غلطی کی اس سے بہتر ہے وہ جج جس نے معاف کرنے میں غلطی کر۔ تو یہ ہمارے جج کیا بنے ہوئے ہیں؟ ہماری عوام ہماری جج بنی ہوئی، اور یہ شکوک و شبہات کے ذریعے سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کو۔ میری گفتگو کا تعلق سابقہ بزرگوں کے ادب سے ہے، موجودہ کسی حالات سے میرے اس بات کا تعلق نہیں ہے۔ ان حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، اللہ کے پیاروں، اولیاء، بزرگوں، داتا صاحب، ان کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں نیٹ پہ؟ پیچھے ہوتا کیا ہے؟ بدگمانی، عبارت کو خود نہیں سمجھے، اور ایک سینے میں جرت آ چکی ہے، ایک حیا کا پردہ تھا جس کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے، اب ہر کسی کے خلاف زبان تان دراز کرنا آسان ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھنا، حیا ایک پردے کا نام ہے۔ جب بندہ ایک بار جرت کر جائے وہ گندی سے گندی حرکت کرنے کے لیے جسیر ہو جاتا ہے، جسارت پیدا ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے امیر معاویہ شرم و حیا کا پہلا پردہ ہے، جس نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا، باقی سب کے لیے زبان لمبی کرنا ایسے بندے کے لیے آسان ہو گیا۔ میں نے ایک مثال کے طور پر یہ بات کی ہے، ورنہ میں ساری باتیں ساجی کر رہا ہوں۔ ایک پردہ ہے، جب یہ ہٹ گیا جھجک اتر گئی۔ حدیث میں آتا ہے لم تستحی فقم ما تشاء فصنع ما شئت۔
جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کرتا پھر. اسی کا فارسی میں ترجمہ بے حیا باش و ہر چخواہی کن. حیا اتر گئی تو جو مرضی پھر بندہ لگا پڑے کرتا رہے. میں نے اپنی گفتگو آدھا گھنٹہ صحیح تول کے کیے. آدھا گھنٹہ قرآن، آدھا گھنٹہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. امام پاک کے بارے میں آخری بات کرنے لگا. ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ لوگ اپنی فقہ کو فقہ جعفری کیوں نہیں کہتے؟ امام جعفر صادق سے فقہ کیوں نہیں لی؟ فقہ حنفی کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب تحقیقی تو اور ہے، میں بڑا سادہ سا جواب دینے لگا ہوں. امام جعفر صادق شاگرد ہے امام باقر کے، امام ابو حنیفہ بھی شاگرد ہے امام باقر کے، یہ بھی یاد رکھنا. تو فقہ کو فقہ باقری کیوں نہ کہا جائے؟ اچھا وہ شاگرد ہے امام زین العابدین کے، تو فقہ زینی کیوں نہ کہا جائے؟ فقہ علوی کیوں نہ کہا جائے؟ وہ شاگرد ہے امام حسین کے، تو فقہ حسینی کیوں نہ کہا جائے؟ ان سے پہلے امام حسن، تو فقہ حسنی کیوں نہ کہا جائے؟ ان سے پہلے مولا مرتضیٰ، تو فقہ علوی کیوں نہ کہا جائے؟ جب وہاں یہ چیز چل جاتی ہے کہ فقہ چلتی چلتی نیچے آ گئی. بھائی 12 مقدس ہستیوں میں سے نہ پہلی نہ آخری، بیچ میں سے چھٹی ہستی کے نام پہ فقہ لگ جائے تو پھر امام اعظم کے نام سے کیا چڑ ہے؟ اگر وہ درست ہے تو پھر امام اعظم کی فقہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی بات عرض کر دوں، یہ تحقیق کی بات کرنے لگا ہوں کہ اس زمانے میں امام اعظم تقریباً فقہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. فقہ کی بانی سے مراد میری یہ نہیں کہ پہلے فقاہت نہیں تھی، فقہ کو مرتب کرنے کی بات ہو رہی. فقہ کو مرتب کرنے والے یہ پہلی ہستی ہیں. ان سے پہلے تو فقہ کو ترتیب ہی نہیں دیا گیا تھا. جس بندے نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے نسبت اسی کی طرف جائز بنتی ہے. اس لیے ہم اس فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں. اور اس میں فیض ہے امام جعفر صادق کا، وہ ہمارے مرشد ہیں. اس میں فیض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہستی سے فیض نہیں لیا. امام جعفر صادق کے پاس 2 سال پڑھے ہیں، اور جن کے پاس 50 سال آپ پڑھے ہیں ان کے نام کی فقہ کیوں نہ ہو؟ آپ کے بہت بڑے استاد حضرت حماد ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، حضرت علقمہ کے ذریعے اور بے شمار اساتذہ کے ذریعے آپ کی سند عبداللہ بن عمر تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عمر فاروق تک پہنچتی ہے، آپ کی سند مولا مرتضیٰ تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عبداللہ بن مسعود تک پہنچتی ہے، آپ کی سند عبداللہ بن عباس تک پہنچتی ہے. یہ سارے وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے امام اعظم ابو حنیفہ بالواسطہ شاگرد بنتے ہیں. 1-2 سال کسی ہستی سے پڑھ لیا، تم سارا علم ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ نہیں، سب کا فیض حصے سے تسلیم کیا جائے گا. اسی کے اندر تحقیق ہے، اسی کے اندر شرافت ہے. تسلیم کیا جائے گا، لیکن جتنے سال لگائے ہیں اس حساب سے. تو جس سے 10 سال پڑھا ہے، 20 سال پڑھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی پڑھا ہے، عمر میں ان سے چھوٹے ہیں. 13 سال چھوٹے امام مالک. امام اعظم نے ان سے پڑھا، انہوں نے امام اعظم سے پڑھا ہے. یہ بھی ہے، یہ لوگ تکبر سے پاک ہوتے تھے. اور امام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تھا، اور امام اعظم انہی کے بالواسطہ فیض یافتہ ہے. سب سے پہلا فیض کوفہ میں عبداللہ بن مسعود نے جاری کیا. وہ تقریباً میرے خیال 33 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ ہی کوفہ میں شفٹ کیا، تو ادھر آپ کے پہنچنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ بالواسطہ مولا مرتضیٰ کے بھی شاگرد بنے. تو ہم تو سب کے فیضان کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اپنی اصلاح کیجئے. ہم ان سارے معاملات اور ساری صورتحال سے بے خبر نہیں ہیں، اور تمام اساتذہ میں سے ہر ایک کو اعزاز کا حق
دینا یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مختلف جہات سے بے شمار ہستیوں سے فیض یافتہ سمجھتے ہیں اور فقہ کو مرتب کرنے والی پہلی شخصیت سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی فقہ کا نام فقہ حنفی ہے۔ باقی کچھ فقہیں جو امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں، معذرت کے ساتھ امام جعفر صادق تو خود فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ اور کہتے ہیں، یہ اب لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ امام اعظم نے بتایا واقعی امام جعفر صادق نے فرمایا ہے تو امام اعظم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر، فاروق اعظم، مولانا مرتضیٰ، ابن مسعود، عبداللہ بن عباس، میں نے پہلے بھی نام لیے، یہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان سب سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر آپ کی فقہ فاروقی کیوں نہیں، آپ کی فقہ ابن مسعودی کیوں نہیں، آپ کی فقہ عباسی کیوں نہیں، عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کیوں نہیں؟ تو پھر اسی طرح کا سوال ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیں جی، میری گفتگو کے دونوں حصے مکمل ہوئے، قرآن کی شان، اور میں نے آپ کو 3 سبق اور 1 پرہیز، 3 دوائیں اور 1 پرہیز بتائی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے کوشش کی ہے کہ صرف حالات برائے حالات اور نعرے لگوانے کی بجائے کچھ معلوماتی گفتگو فراہم کی جائے، اور میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے اٹینٹو ہو کر سننا ہے تاکہ آپ گھر جائیں تو آپ کا دل کہے کہ آج ہم اللہ کے گھر سے کچھ سیکھ کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔